السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میری مائیں بہنیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ زمانہ جاہلیت کی بہت سی بری عادتوں میں سے ایک بری عادت یہ تھی کہ اس زمانے میں عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور اس کے پیدا ہوتے ہی اسے زندہ دفن کرنے کی تیاری شروع ہوتی اور ایک زندہ روح کو زمین کے حوالے کیا جاتا۔ لیکن اسلام کی آمد پر صرف اس قبیح عادت پر بندش ہی نہیں لگی بلکہ لڑکی کی پیدائش کو بابرکت قرار دیا گیا، اس کی پرورش کو باعث ثواب بتلایا گیا، اسے عزت و احترام کا تحفہ عطا کیا گیا۔ ارشاد باری ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی، اس سوال سے اصل قاتل کی سرزنش مقصود ہوگی، نہ کہ زندہ درگور کی گئی لڑکیوں کی۔ لیکن زمانہ جاہلیت سے صدیوں دوری کے باوجود آج بھی بیٹی کی پیدائش پر باپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ ایک ماں کو صرف اس لیے ذلیل کیا جاتا ہے کہ اس نے بیٹی کو جنم دیا۔ ایک بیوی اپنے شوہر کے طعن و تشنیع کے تیروں کی شکار صرف اس لیے بنتی ہے کہ اس نے 9 ماہ تک اس کے نطفے کے بوجھ کو بیٹی کی شکل میں اٹھا کر ساری تکلیفوں کو برداشت کیا۔ یہ سب چیزیں اس ترقی یافتہ دور میں زمانہ جاہلیت کی بہترین نمائندگی اور عکاسی کر رہی ہیں، جو بالکل نامناسب اور نازیبا حرکتیں ہیں اور خدا کے فیصلے سے کھلی بغاوت ہے۔ اور اگر بالفرض بیٹی کی پیدائش منحوسیت کی علامت ہوتی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیوں کی نحوست سے محفوظ رکھتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نرینہ اولاد عطا فرمائی تھی اس کو بھی باقی نہ رکھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں نے اپنے باپ سے پرورش پائی۔ عام طور پر لڑکی کی پیدائش پر آدمی اس لیے ناراض ہوتا ہے کہ وہ نرینہ اولاد سے محروم رہتا ہے، یا کثرت سے مادہ اولاد کی پیدائش والدین کے لیے درد سر بن جاتی ہے، اس لیے کہ والدین کے دل میں بیٹے کے متعلق جو بلند تصورات اور خیالات پہلے سے جنم لیے ہوتے ہیں وہ بیٹی کے ذریعے پائے تکمیل تک پہنچنے کے امکانات تاریک نظر آنے لگتے ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ تصور قرآنی آیات کے خلاف ہے۔ قرآن اس بات کا شاہد ہے کہ جو ارادے اور عزائم بیٹی کی پیدائش سے وابستہ ہیں ان کو بیٹی کے ذریعے بھی مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمران کی بیوی کی نظر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ۔ حضرت عمران کی بیوی نے اپنے بیٹے کی امید کے اعتبار سے نظر مانی تھی، لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی تو بطور افسوس کے کہنے لگی کہ تیری عبادت کا حق جو ایک مرد ادا کر سکتا ہے وہ کمزور عورت ادا نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی بیٹی جس کا نام مریم رکھا تھا عبادت الہی کے لیے وقف کیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کہ اس بیٹی کو اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول کر لیا اور اس کی بہترین پرورش کی اور اس کی خیر و خبر لینے کے لیے حضرت زکریا کو ذمہ دار بنایا۔ حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے جن مقاصد کی خاطر بیٹے کی تمنا کی اور آرزو کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان مقاصد کو بیٹی کے ذریعے مکمل کیا، اور تجربہ بھی اس بات کا گواہ ہے کہ بیٹی کسی بھی طرح ایک بیٹے سے کم نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جنہوں نے شرعی حدود میں رہتے ہوئے اپنے عزم و حوصلے سے یہ ثابت کر دکھایا کہ وہ گھریلو ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دینے کے ساتھ ساتھ سماج اور معاشرے کی اصلاح کی طاقت رکھتی ہیں۔ علم کے میدان میں بھی کسی سے کم نہیں، بس والدین کے اعتماد اور بھروسے کی ضرورت ہے، پھر وہ اپنا مقام خود بنا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور سے بچیوں سے محبت اور ان کی بہترین پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔